اللہ تعالیٰ سے ہم نے اسلام نہیں مانگا. اب آپ میں سے کوئی بھائی کہے کہ میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مجھ کو مسلمان بنا دے، کبھی نہیں مانا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے اللہ سے اسلام مانگا، لیکن اللہ نے اسلام نہیں دیا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا آزر کے لیے اللہ سے کہا کہ یہ مسلمان ہو جائے، لیکن اللہ نے نہیں دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے اللہ سے اسلام مانگا، اللہ نے مسلمان بنایا ابو طالب کو؟ نہیں. لیکن ہم نے اور آپ نے نہیں مانگا اور اللہ نے ہم سب کو دے دیا. تو ہم سب کو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 61، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ کا فضل لوگوں پر بہت زیادہ ہے لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. ہم اور آپ شکر نہیں ادا کر رہے. چلیے بات شروع کرتے ہیں. ہم اور آپ آج کل زیادہ تکلیف میں ہیں یا صحابہ جو تھے وہ زیادہ تکلیف میں تھے؟ بولیے. ہم لوگ تکلیف میں نہیں ہیں. ابھی مولوی صاحب بنگلہ میں کچھ بول رہے تھے، اب تھوڑا بہت اگر میں صحیح سمجھا تو کہ ان آرسی آ گیا تو یہ آ گیا تو وہ آ گیا تو یہ پریشانی وہ پریشانی. لاکھ پریشانی، اگر ایمان مضبوط ہے تو ایمان والوں کے لیے کچھ بھی پریشانی نہیں ہے. ہے کیا پریشانی؟ وہ صحیح بول رہے تھے نا. تو لیکن وہ بول رہے تھے کہ توبہ کر لیجئے، شاید یہی بس سیدھے اسلام پر آ جائیے. میرے بھائیو، اللہ کا شکر ادا کیجئے ہم اور آپ روٹی اور بوٹی کھا رہے ہیں. انہوں نے اردو میں ایک جملہ کہا تھا، اللہ کسی کو دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے اور کسی سے لے لیتا ہے تو تھپڑ مار کے لیتا ہے. یہ جملہ پہلی مرتبہ میں سنا، ماشاءاللہ بڑا اچھا رہا تو میں نے یاد کر لیا اور میں نے لکھ لیا. الحمدللہ صحیح بولے تھے نا وہ؟ ہاں ماشاءاللہ. اب آپ لوگوں کو بھی اردو آتی ہے اور اردو آئے گی کیوں نہیں؟ کیونکہ اردو کہاں سے سیکھ رہے ہیں ہم اور آپ؟ ایک فلم کو مسلمانوں نے ہٹ کرا دیا ہے. اب دیکھیں مسکرا رہے ہیں. ہٹ کرائے کہ نہیں کرائے؟ پیسہ لگائے کہ نہیں لگائے؟ اگر وہی پیسہ مدرسے میں دے دیے ہوتے تو زیادہ ہٹ ہو جاتا، ہٹ بھی ہو جاتا. وہ تو گیا کام سے، پیسہ گیا، ملے گا کیا؟ لیکن ہٹ کرا دیا. اس فلم کا نام میں نہیں پوچھوں گا ورنہ آپ لوگ بول دیجئے گا. بولیے نہیں، بولیے ہی نہیں، بس یہ سمجھیے کہ میری اردو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. اچھا، جس کے لیے ہم نے ہٹ کرایا وہ ہم لوگوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. کبھی پہچانتے ہیں؟ نہیں. جس کو ہم نے ہیرو مانا وہ ہمارے لیے ہیرو ہے ہی نہیں. کبھی ہم لوگوں کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ وہ لوگ زیرو ہیں. اصلی ہیرو تو ہمارے علماء ہیں. لیکن ہم اور آپ علماء کی بات وہ بھی بولتے ہیں نا ہٹ کراؤ. کیا ہٹ کراؤ؟ مسجد کو فل کراؤ، یہ ہٹ ہو جائے گا. لیکن کبھی مسجد کو فل کیے ہم اور آپ؟ صرف جمعہ کے دن مسجد فل ہوتی ہے. کہا ہے بھائی 8 کی کھاٹ کی 360 کی. 8 والی جمعہ کی نماز، کھاٹ والی جنازے کی نماز، 360 والی عید بقرعید کی نماز. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہاؤس فل کب ہوگا؟ ہے نا؟ تو ہم اور آپ بڑے ناشکرے ہیں اور نصیحت بھی حاصل نہیں کر رہے ہیں. لوگ جو تکلیف میں اس سے کچھ سیکھ نہیں رہے ہیں. اب آئیے شروع کریں. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 126. کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو؟ سال میں ایک بار یا 2 بار آزمائے جاتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور سبق حاصل نہیں کرتے، سبق سیکھتے نہیں ہیں. ابھی کہاں سے سبق سیکھنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ترکی کے اندر، سیریا کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے. آیا نا زلزلہ؟ رپورٹ کے حساب سے کہا جا رہا ہے کہ 30,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاشیں جو نکل رہی ہے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ 50,000 بھی کراس ہو جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ لاکھ کے بھی قریب پہنچ جائے. اب آپ کے دماغ میں کیا ہے وہاں کیوں ایسا آیا؟ میرے حساب سے 3 بات ہو سکتی ہے. نمبر 1، اس میں بہت سارے لوگ نیک لوگ بھی ہوں گے، نمازی ہوں گے، قرآنی ہوں گے. ایک عورت کو آپ نے دیکھا، اس کی فوٹو جب اس کو نکالا گیا تو وہ پردے میں تھی اور پولیس والے سب یا نکالنے والے تب سب اس کو چھونا چاہتے تھے، پکڑنا چاہتے تھے. لیکن اس نے کیا کہا؟ نہیں، میرا پردہ کوئی چھو نہیں سکتا. اور بلاخر وہ نکل گئی. ایک بچہ ایسا ہے ماں مر گئی، بچہ پیدا ہوا، ماں مر گئی، وہ بچہ بچ گیا.
میرے بھائیو سوچئے ذرا، کسی کا باپ بچھڑ گیا، کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کا بیٹا چلا گیا، کسی کی بیٹی چلی گئی، کیا طوفان ہے، کتنی پریشانی ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، وہ لوگ پریشان ہیں، جو کل محلوں میں رہتے تھے آج وہ روڈ پر آ گئے۔ اللہ لینا جانتا ہے، دینا جانتا ہے تو لینا بھی جانتا ہے۔ آخر اس سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو لوگ نیک تھے ان کے لیے زلزلہ جو ہے ترقی کے لیے، اللہ ان کا نام شہیدوں میں لکھ لے، آمین، جو لوگ نیک ہیں۔ لیکن جو لوگ برے ہیں ان کے لیے عذاب تھا تاکہ وہ سدھر جائے، اور جو لوگ وہاں موجود نہیں ہیں جیسے ہم لوگ، تو ہم لوگوں کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی غلط کام کریں گے یا آزمائش آئے گی اللہ کی طرف سے تو زلزلہ آ سکتا ہے۔ بس زمین تھوڑا سا ہلے اور پوری بلڈنگ دھڑام سے گر جائے۔ دیکھ رہے آپ، بڑی بڑی بلڈنگیں ہل گئی، ختم، گر گئی نیچے۔ آپ بولیے گا نہیں بہترین بلڈر نہیں تھا، مسالہ نہیں لگایا، سیمنٹ نہیں لگایا، بالو نہیں لگایا سب، لیکن اللہ کا حکم آیا تو جھٹکے میں اللہ نے دکھا دیا۔ تو ہم اور آپ روئے ان کے لیے، ایک وقت کا کھانا چھوڑا، ان کے لیے دعا کی۔ آئیے دعا کرتے کہ اللہ ترکی اور سیریا میں لوگ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو تو دور کر دے۔ اللہ کا پہلے شکر ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم بھارت سرکار کے آبھاری ہیں کہ بھارت سرکار نے اپنا جو مدد کا دل ہے وہ بھیجا ہے، ہیلپ کے لیے بھیجا ہے وہاں۔ اسی طرح سعودی عرب کے بھی ہم آبھاری ہیں کہ سعودی عرب نے تو ہوا ہی میں پل بنا دیا، ہوا میں پل بنا کے اور مدد پہنچا دیا، اور وہاں کی پبلک بھی مدد کر رہی ہے۔ لیکن ایک ہی سوال ہے میرے بھائیوں، پوری دنیا مل کر بھی مدد کر دے، پہلے وہ لوگ جیسے تھے کیا دوبارہ ہو سکتے؟ زور سے بولیے گا، ہو سکتے؟ کبھی نہیں۔ جس کا جو چلا گیا وہ چلا گیا، لٹ گیا جو لٹ گیا، پریشانی ہو گئی تو ہو گئی۔ تو میرے بھائیو یہ سب چیزیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت کب حاصل کریں گے؟ گناہ کب چھوڑیں گے؟ آئیے سوال کی طرف آتے ہیں، آخر زلزلہ کیوں آتا ہے؟ عذاب کیوں آتا ہے؟ پریشانی کیوں آتی ہے؟ مصیبت کیوں آتی ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح الجامع حدیث نمبر 679، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریہ، جس گاؤں میں، جگہ میں، جس شہر میں زناکاری، بدکاری عام ہو جائے اور سود کھانا عام ہو جائے، ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا، اب اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ زناکاری دیکھ رہے ہیں آپ، زناکاری شادی نہیں کر رہے ہیں، چور دروازہ کھولے ہوئے ہیں، اور کہیں کہیں پر لوگ آتے ہیں، ہیلو، یہ موبائل فون ہے نا، موبائل فون، یہ دیکھ لیجئے موبائل فون، معلوم ہے اس کا کام کیا ہے؟ کام کچھ اچھا بھی ہے لیکن زیادہ کام خراب ہے اس کا۔ ہیلو، آپ کہاں ہیں؟ آئیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، گڑبڑی اسی کے ذریعے پورا مسئلہ ہوتا، لے کے بھاگ جا رہے ہیں۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل، نکاح مشکل ہے نہیں، اور اس سب کے ذمہ دار ہم اور آپ بھی ہیں۔ رکیے گا، ابھی ہم اسی حدیث پر رکے ہوئے ہیں۔ اب آپ لوگ کے ہاں دان دہیج لوگ لیتے کہ نہیں لیتے، لیکن میں جہاں بھی گیا پوچھا تو سب لوگ بولتے کہ شادی میں دان دہیج لیتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کے یہاں نہیں لیتے کیونکہ اتنا بڑا مدرسہ ہے، کیسے لیجئے گا؟ دان دہیج لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ لوگ، یعنی آپ لوگ کے گاؤں میں اتنے لوگ جو آئے ہوئے ہیں یہ لوگ دان دہیج نہیں لیتے ہیں۔ اگر اتنے لوگ پورے بنگال میں نکل گئے تو پورا بنگال مسلمانوں کا دان دہیج سے مکت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بولیے، آئیں، نہیں لیتے ہیں دان دہیج۔ ابھی 4 چکا ہے کہ 2 چکا ہے؟ 2 ہی چکا پہ چل رہا ہے، 4 چکا اسکارپیو، بلورو ابھی لوگ لینے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب لینے والے ہیں، نہیں کم چلتا، الحمدللہ صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے آپ لوگ بارات بھی جاتے ہیں کیا؟ نہیں جاتے؟ ارے کتنے بارات؟ 100 200؟ اچھا یہ بتائیے بارات ہم اور آپ جاتے ہیں، شادی میں جاتے ہیں، نکاح میں جاتے ہیں، یا کھانے کے لیے جاتے ہیں؟ اچھا چلیے، اب کھانے میں ایک نیا آئٹم میں بتاتا ہوں، وہ آئٹم رہے تو اور اچھا رہے گا، دال بھات آلو کا بھرتا۔ نہیں چلے گا؟ کیوں دال بھات آلو کا بھرتا اچھا نہیں ہے؟
कैसे होगा? दाल भात भरता घर में भी नहीं चलता तो वह शादी में कैसे चलेगा? रोटी और बूटी यही चलेगी। सही है ना मेरे भाइयों? अब आप ही बताइए, वो बेचारा शादी में लेकर आया है, कितने लड़की वाले ऐसे हैं जो सूद पर ब्याज पर पैसा लाए होंगे, कितना भीख मांग के लाए होंगे, कितना ज़मीन बेच के लाए होंगे, और हम खाने के लिए चले जा रहे हैं और मांस भी खा रहे हैं, माछ भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, मिष्टी भी खा रहे हैं और मिठाई भी खा रहे हैं, दोनों सेम ही है ना। और ठंडा भी पी रहे हैं, ठंडा भी पी रहे हैं ना, जाके ठंडा भी पी रहे हैं और पानी भी पी रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम औलाद हाथ का पानी पीते हैं लेकिन शादी में बोतल का पानी पीते हैं। और आधा खाए और आधे ही में हाथ धो लिया, क्योंकि अगर पूरा साफ करके खाएंगे तो लोग समझ जाएंगे कि ये मौली साहब है, इसलिए लगना चाहिए कि हाँ भाई हम बारात में आए हुए हैं। सही बोल रहा हूँ ना, मैं गलत बोल रहा हूँ? अब ऐसे मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे मौली साहब आप हंसाते हैं। मैंने हंसाया? जो सही बात है वो हमने बता दिया। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? रोकेगा कौन? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए मैं बारात नहीं गया, मैं अकेले रोक रखा हूँ भाई, हमने नहीं जाना। और मैं निकाह पढ़ाता हूँ, सिर्फ वही निकाह जिसमें मुहरदैन देते हैं। बोलने से नहीं होगा, देने से होगा या बताने से होगा कब देगा। आज अपने यहाँ सलामी ले लेता है, दान दहेज ले लेता है और मुहरदैन 1 लाख बांट देता है और 500 रुपया देता है और मरते दम तक नहीं देता है कि नहीं? कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बीवी को नहीं दिया? हाथ उठ मत उठाइएगा। आज मैं उनकी बीवियों से कहता हूँ कि आज तकरीर सुनने के बाद घर जाकर पहली फुर्सत में बोलिएगा कि लाइए मेरा महरदैन। अब वो बंगला मैं बोलता तो और अच्छी तरह बात समझ में आती, भाई मेरा महरदैन देने का, क्योंकि महरदैन कभी भी माफ नहीं होता। अगर मर गए तो हमारी जमीन से दिया जाएगा। दलील सूरह नबी दाऊद किताबुन निकाह हदीस नंबर 2117। एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी करा दी। इससे ये पता चला मौलाना लोगों को भी चाहिए कि नौजवान लोग नजर आए तो ये शादी करा दे। बेटा शादी करना है, बेटी आपकी शादी करा रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करा दी। लेकिन मुहरदैन तो था लेकिन दिया नहीं था। वो सहाबी ऐसे थे जो सुलह हुदैबिया में शरीक थे, तो जो भी सुलह हुदैबिया में थे उनको खैबर में माल मिला। तो जब उनके मरने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि खैबर में जो मेरा माल है उसको बेच के मुहरदैन दे देना। 1 लाख के करीब कहा जाता है वो बिका था, कितना रहा होगा, और वो सब मुहरदैन में चला गया। तो पता ये चला कि मरते दम तक भी मुहरदैन माफ नहीं है। अभी हम एक ही पॉइंट पर अटके हुए हैं उस हदीस में। कौन सी हदीस? जिनाकारी क्यों बढ़ रही है, बलात्कारी क्यों ज्यादा है, बलात्कार हो रहा है बहुत ज्यादा, रेप हो जा रहा है, लोग इधर उधर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और एड्स की बीमारी है। अब मैं दूसरे हिस्से पर आ रहा हूं कि उसी गांव में या किसी भी गांव में सूद आम हो जाए, ब्याज आम हो जाए, इंटरेस्ट आम हो जाए, सूद खा रहे हैं, खिला रहे हैं, लिख रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। जिस गांव के अंदर ऐसा होगा, जिस शहर में ऐसा होगा, अल्लाह उस शहर में अपना अजाब भेज देगा। अपने यहाँ सूद खाने वाले लोग हैं, ब्याज खाने वाले लोग हैं, इंटरेस्ट खाने वाले लोग हैं, बैंक के कारोबार में लोग लगे हुए हैं, बैंक से जो मिलता है लोन ले रहे हैं। घर का लोन लेते हैं क्या? घर बनाने के लिए ले रहे हैं। अरे गाड़ी का लोन लेते हैं। अच्छा, बैंक से लिए तो लोन, उसको लोन बोलते हैं, इंटरेस्ट कोई नहीं बोलता। वाह अरे मुसलमान, जुमला ही बदल दिया, उसका नाम क्या हो गया? लोन लेना। लोन लेना ये नहीं बोलता ब्याज वाला काम कर रहा है, सूद वाला काम कर रहा है, बोले लोन लिया है। और मालूम है आपको, लोन लेकर ब्याज लेकर घर बनाया और घर में क्या लिखा? हक्कन ईमानदारी बोलिएगा, घर में क्या लिखा? हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरा रब का फजल है। अब आप ही बताइए, दिमाग लगाइए, ब्याज के पैसे से घर बना है, सूद के पैसे से घर बना है, इंटरेस्ट के पैसे से घर बना है, और उसमें लिख दिया ये मेरे रब का फजल है। सही है? ये गलत है ना? काहे लिखा? तो लोग लिख लिख के छुपाना चाहते हैं कि मेरा घर सही पैसे से बना है, बैंक के लोन से नहीं बना है। मेरे भाइयों, नहीं चलेगा। जहां भी सूदी कारोबार बढ़ जाए फिर उसके बाद अल्लाह का अजाब आ जाता है। तो जलजले क्यों आते हैं, अल्लाह की मुसीबत क्यों आती है? नंबर 1 ज़िनाकारी बढ़ जाए, नंबर 2 सूदी कारोबार बढ़ जाए। इसलिए हमें और आपको उससे बचना पड़ेगा। अब सूदी कारोबार के ताल्लुक से एक चीज़ और अपने समाज में है, वो है बंधन बैंक।
صحیح پکڑے ہیں مولوی صاحب. بندھن بینک ہے آپ لوگوں کے یہاں؟ او ہو یہ جہاں بھی میں جاتا ہوں یہ پوچھ لیتا ہوں سب لوگ بولتے ہیں، یعنی سیم چل رہا ہے ہر طرف. اور بندھن بینک میں لیڈیز کو صرف پیسہ ملتا ہے، جینٹس کو نہیں ملتا ہے، لیڈیز کو ملتا. اور بندھن بینک نے لیڈیز کو بندھک بنا لیا ہے. نہیں سمجھے اردو؟ بہت گاڑی ہو گئی. یعنی بندھن بینک نے لیڈیز کو بندھک بنا لیا، یعنی باندھ لیا ہے، رسی سے باندھ لیا ہے. اور بیچاری کو کبھی کبھی اتنا باندھ لیتا ہے کہ ان کو عزت بھی دینی پڑتی ہے، بیچاری کی عزت چلی جاتی ہے، وہ لائے گی کہاں سے؟ اور یہ بیچاری جو لے رہی ہے کچھ تو واقعی بیچاری ہے. شادی میں جو لگانا ہے مسئلہ جو ہے، یا پھر کچھ شوق کے لیے لے رہی ہے لیکن کبھی اس کو ادا نہیں کر پائے گے، کیونکہ جو بھی اس کاروبار میں لگا ہوا میرے بھائیو اس کو فرصت ملنے والی نہیں ہے. اس لیے جلدی سے توبہ کیجیے اور اس کو چھوڑ دیجیے. تو ابھی میں 2 ہی پوائنٹ پر ہوں. ہم کیسے مسلمان ہیں جبکہ یہ برائی ہمارے اندر ہے؟ تو اللہ کا عذاب ہمارے یہاں بھی آ سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو اس کو چھوڑ دیجیے. 3 گناہ ایسے ہیں اگر ہمارے اندر ہوں تو اس کی سزا مل کے رہے گی. دلیل سنن ابن ماجہ کتاب الفتن حدیث نمبر 4019. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے وہاں پلیگ کی بیماری، پلیگ کی بیماری جانتے ہیں؟ چوہا کی بیماری، چوہے کی بیماری پھیل جاتی ہے اور ایسی بیماری آ جاتی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. ایڈز کی بیماری پہلے نہیں تھی لیکن ابھی آ گئی ہے. کورونا بھی کہاں تھا پہلے؟ کہاں تھا؟ کورونا تھا لیکن آیا. لیکن جو لوگ کورونا میں بھی چلے گئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سب کو شہیدوں میں نام لکھ دے. زور سے بولیے آمین. جو لوگ مرے، جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سیکھنے کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ وہ سیکھ لیں. چلیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے وہاں پلیگ کی بیماری اور ایسی بیماری آ جاتی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. نمبر 2 وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. اور جہاں ناپ تول میں کمی ہونے لگے، ڈنڈی مارنے والے پائے جائیں، آلو والا، پیاز والا، سیب والا، مرغی والا، گوشت والا، ماچھ والا. تراجو ہے نا، پھر وہ بھی تراجو ہے، اس میں بھی کچھ کر دیتا ہے کنڈی وہ تراجو والا. تو وہ کیلو بھی 2 طریقے کا رہتا. کیسا کیلو جانتے؟ چہرہ والا کیلو. اگر داڑھی والا کوئی پہنچ گیا تو وہ ہلکا والا ڈالے گا یا برابر والا ڈالے گا؟ ہلکا والا چڑھا دے گا. بہت بیوقوف بناتے ہیں لوگ، اور لوگ سمجھتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں اور کہیں کہیں پر یہ بھی سٹا دیتے ہیں. اور وہ جو نمبرنگ والا رہتا ہے اس کو نمبرنگ کو بھی ادھر ادھر کر دیتے ہیں. بہت ہوشیار رہتے ہیں. اور ڈیزل والا 100 روپے کا اگر ڈیزل لیجئے گا یا پیٹرول لیجئے گا تو وہ کتنا آئے گا؟ اسی کے پائپ میں بھی گھسا رہے گا. یعنی مارنا چاہے تو وہاں بھی مار لیتا ہے. مارتا کہ نہیں مارتا؟ ڈیزل کا بھی مار رہا ہے، پیٹرول کا بھی مار رہا ہے، سب مار رہا ہے. تیل والا مار رہا ہے، دودھ والا بھی مار رہا ہے. ہم اور آپ اصلی دودھ 2 ہی سال پیے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اصلی دودھ کب پیے ہیں؟ ہاں صحیح پکڑے ہیں آپ، صحیح پکڑے ہیں. یعنی 2 ہی سال اصلی دودھ پیے ہیں، ورنہ دودھ کہاں پیور ملتا ہے؟ کوئی بتا دے. نہیں ملتا. وہ آپ کے سامنے دوہے کا اس میں ڈال دے گا وہ. اب یہ دیکھتے رہیے کیسے ہر چیز میں ملاوٹ آ گئی ہے. میرے بھائیو ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ پیسہ کما لیں گے، نوٹ بنا لیں گے. پیسہ تو آئے گا لیکن برکت چلی جائے گی، برکت چلی جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی، سکون نہیں ملے گا، شانتی نہیں ملے گی. بس صرف ہائے 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 ہائے. جانتے ہیں یہ پیسہ وہ پیسہ، پیسہ پیسہ پیسہ. اور پیسہ ایسا ہے اس کے بعد ہاتھ پیر ہے. پیسہ کچھوے کی طرح آتا ہے. کچھوا کو دیکھیں، کچھوا دھیرے دھیرے آتا ہے اور خرگوش کی طرح بھاگ جاتا ہے. خرچ ہو رہا ہو تو کتنا جلدی بھاگ جاتا ہے. ابھی ہم وہیں پر اٹکے ہوئے ہیں. ناپ تول میں کمی کا، پیور چیز نہیں ملتی. لوگ ملاوٹ کر رہے ہیں میرے بھائیو، دودھ میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ. اچھا ایک چیز اور، اپنے لوگ پریشان ہیں کہ ڈیزل بڑھ گیا، ڈیزل کا دام بڑھ گیا، پیٹرول کا دام بڑھ گیا، گیس کا دام بڑھ گیا. بڑھنے دیجئے.
ارے بڑھ رہا ہے تو سب کے لیے بڑھ رہا ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے بڑھ رہا ہے؟ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا. سب کے لیے بڑھ رہا ہے تو بڑھنے دیجئے نا, بڑھنے دیجئے. ٹینشن کیا لینے کا؟ ہم ہی لوگ فالتو ٹینشن لے رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ابھی ایک سروے ہوا ہے لاک ڈاؤن میں کہ سب سے ٹینشن فری کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے. ٹینشن نہیں لیتا ہے, آرام سے 3 ٹائم کھاتا ہے, روٹی اور بوٹی, ماچھ بھات, ٹینشن فری رہتا ہے, ٹینشن نہیں لیتا ہے. اس لیے ہارٹ کی بیماری مسلمانوں میں بہت کم ہے. یہ ایک سروے ہوا ہے. الحمدللہ, الحمدللہ بولیے. کیونکہ توحید بہت مضبوط ہے نا, اور بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. ٹینشن مت لیجیے. کیا ابھی اسی حدیث میں ایک جملہ چھپا ہوا ہے, ناپ تول میں کمی ہو 3 سزا ملے گی. نمبر 1 بارش نہیں ہوگی, نمبر 2 نوکری نہیں ملے گی. آج لوگ تلاش میں سرکاری نوکری ہے. نوکری سرکاری نہیں, صرف نوکر بن جائیے. نوکری کیا کیجیے گا؟ سیٹ بنیے. سرکاری نوکری میں تو بدھا بدھایا رہے گا, یا کوئی بھی نوکری میں بدھا بدھایا 20,000 آپ کمائیں گے. لیکن خود اگر نوکری کریں گے یا نوکر اپنے پاس رکھیں گے تو آپ لاکھوں چھاپ سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو کیوں تلاش میں نوکری ملے. اور ایک چیز اور, سرکاری نوکری کے چکر میں کہیں کہیں پر تعلیم مافیا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تعلیم مافیا جانتے ہیں؟ ایجوکیشن مافیا. اگر سرکار کی طرف سے کچھ ویکنسی نکلتی ہے تو وہ صرف اپنے والے ہی کو دیتے ہیں, جو اپنے رشتہ دار ہیں انہی کو وہ لوگ دیتے ہیں. جہاں جہاں بھی سرکار کا کوئی مسئلہ ہے وہاں لوگ قبضہ کر لیتے ہیں, جو اس کے حقدار ہے وہ آ ہی نہیں پاتے. تو میرے بھائیو, نوکری نہیں, آپ سیٹ بنیے, سیٹ. نمبر 3 وہ جور سلطان علیم, ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے. ناپ تول میں اگر کمی ہوگی تو میں بات نہیں کروں گا آگے, بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا توحید مضبوط کر دیجیے. راحت اندوری نے کہا تھا, راحت اندوری کو تو جانتے ہوں گے آپ لوگ, بہت بڑے شاعر ہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, دربار بڑے بڑے دربار, اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا, ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا. اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے, آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا. سرکار تو آتی جاتی ہے, ہمیشہ تو رہنا نہیں ہے. جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ سرکار ہمیشہ رہے, لیکن اللہ چاہیں گے تب نہ رہے گی سرکار, اللہ نہیں چاہیں گے تو نہیں. لیکن ہماری دعا ہے سرکار ہمیشہ رہے. ٹینشن کیا لینے کا؟ کیوں؟ راحت اندوری نے کہا تھا جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. مطلب حکومت میں جو ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. تو ٹینشن کیا لینے کا؟ ٹینشن فالتو لے رہے نا. ٹینشن فری ہو جائیے. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی شعر و شاعری آتی ہے. ابھی تقریر شعر و شاعری میں بدل گئی, دیکھیے سب آپ لوگوں نے ساتھ دیا. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون, نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون, جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. اللہ جس کی مدد پہ آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی ہے, اور اللہ جس کو مٹانے پر آ جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اردو خوب بھالو ہے بھائی, الحمدللہ خوب اچھی طرح جان رہے ہیں الحمدللہ. تو میرے بھائیو, اگر ناپ تول میں کمی ہوگی 3 سزا مل کے رہے گی. نمبر 1 بارش نہیں ہوگی, نمبر 2 نوکری نہیں ملے گی, نمبر 3 ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے. اب اسی حدیث میں تیسری بات ہے, ولم یمنع زکاة اموالہم الا منع القطر من السماء ولولا البہائم لم یمطروا. اور اگر لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو آسمان سے بارش نہیں ہوگی. جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے. بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں نکالتے. کھیت خرید لیا, دکان خرید لیا, ہے نا, روم خرید لیا, گاڑی خرید لیا, زکوٰۃ نہیں دیتے. میرے بھائیو زکوٰۃ دینا ہے ورنہ بارش نہیں ہوگی. ایک چیز اور ہے, اپنے یہاں
ہمارے یہاں کی شانتی ختم ہو گئی، سکون ختم ہو گیا، کیونکہ ہم اور آپ ناشکرے ہو گئے. تو ناشکری چیز کو ختم کر دیجئے. ناشکرے. بھائی صاحب آپ کا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ ارے بھائی بہت خراب چل رہا ہے. سب سے پوچھے آپ کا کیسا چل رہا ہے؟ ارے بھالونا. کیسا چل رہا ہے؟ بہت بیکار. وہ لاک ڈاؤن سے اب تک ڈاؤنے ہیں. اب دیکھیے کب ہوا لاک ڈاؤن، اس وقت سے اب تک ڈاؤنے ہیں، جبکہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہونا چاہیے. صحابہ کرام اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے. آپ ہی بتائیے ان لوگوں کے پاس پیسے تو نہیں تھے لیکن دل بہت تھا. ایک حدیث پر غور کریں، صحیح بخاری کتاب الصوم حدیث نمبر 1982. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں، نفلی روزہ ہے. گئے تو ان کی امی کھجور لے کر آئی اور گھی لے کر آئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں روزے سے ہوں، کھجور لے جاؤ، گھی لے جاؤ. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے تو ان کی امی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ام سلیم نے کہا ان علی خویسہ، میرا بیٹا پیارا انس ہے، آپ انس کے لیے دعا کر دیجئے. آپ لوگوں کے گھر بھی اگر مولانا جائیں، مولانا صاحب کو دعوت دے کے بلائیے، اور اگر مولوی صاحب جائیں تو ان سے کہیے کہ دعا کر دیجئے، ان سے دعا لیجئے. اگر ہم اور آپ دعا لیں گے تو اس میں بڑی برکت ہے. سن لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ارزقہ مالا وولدا وبارک لہ، اے اللہ تو انس کو مال دے، اولاد دے، اور جو کچھ بھی دے اس میں برکت دے دے. کتنا منٹ لگا؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگا. 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ. آج ہم اور آپ لمبی لمبی دعائیں کر رہے ہیں لیکن اس دعا میں تاثیر نہیں دکھ رہی ہے. یہ 10 سیکنڈ کی دعا 4 برکت میں گنا دوں گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی؟ نمبر 1 عمر میں برکت. 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، 70 نہیں، 80 نہیں، 90 نہیں، 100 سال. 100 سال کی عمر تھی. عمر میں برکت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برکت عمر میں برکت. نمبر 2 اولاد میں برکت، بال بچوں میں برکت. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنی اولاد تھی، کتنے بال بچے تھے، پوتے پوتری ناتی نواسے کتنے تھے؟ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 نہیں. ارے پورا سناٹا چھا گیا تھا. ابھی 100 ہی میں اٹکے ہوئے ہیں. 110 120 کتنے بچے تھے؟ پوتے پوتری ناتی نواسی سب ملا کر 120. آج اپنے یہاں کتنے بچے ہیں؟ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. نسبندی کرا لیتے ہیں. آپ لوگ یہاں بھی نسبندی چلتی ہے کیا؟ نہیں چل رہی ہے؟ نہیں ہو نسبندی ہے یہاں بھی نسبندی ہے. اچھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نسبندی نہیں کرائی. 120 بچے. کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. اور جتنے بچے رہیں گے اتنا فائدہ. اب ایک جملہ اور پوچھتا ہوں. آج کل رپورٹر سب پوچھتا ہے کم بچے رہیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا. تو ان سے پوچھئے کہ پچھلے جو لوگ تھے 10 سال 20 سال پہلے بھوک سے لوگ مر جاتے تھے. بھوک سے مر جاتے تھے. لیکن ابھی تو ماشاءاللہ لوگ بریانی کھا رہے ہیں، مرغ مسلم کھا رہے ہیں، روٹی اور بوٹی کھا رہے ہیں. بھوک سے لوگ کہاں مر رہے ہیں؟ تو جتنے بچے ہوں گے سب محنت کریں گے. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا. ایک عورت 22 سال کی ہے اور اس عورت کے پاس 25 بچے ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ وہ 22 سال کی ہے. تو رپورٹر نے پوچھا کہ کتنا اور پیدا کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ 50 کا ارادہ ہے. کتنے کا؟ لیکن وہ جھگی جھوپڑی میں رہتی ہے. کہاں رہتی ہے وہ؟ جھگی جھوپڑی میں رہتی ہے، محل میں نہیں رہتی. جتنے لوگ محل میں رہتے ہیں ان کے پاس 1 بچہ ہے یا 2 بچہ ہے، اور جتنے لوگ نیچے رہتے ہیں ان کے پاس 10 بچے ہیں. اور مولانا لوگوں کے پاس تو الحمدللہ 10 کے اوپر ہیں یا 10 کے قریب ہیں. حقاً ایمانداری بولیے گا. مولانا لوگوں کے پاس بچے زیادہ ہے کہ نہیں؟ اب مولانا لوگوں کی تنخواہ کتنی ہے؟ 5000. ہماری تنخواہ کتنی ہے؟ 50,000. ہماری مطلب سرکاری جاب والے جو ماسٹر ہیں، ٹیچر ہیں، ان کی تنخواہ 50,000 کے اوپر ہے. لیکن 5,000 جو مولانا کی تنخواہ ہے اس میں بڑی برکت ہے. برکت ہے کہ نہیں؟ 10 بچے پل رہے ہیں اور 50,000 ہم کما رہے ہیں تو ہمارے 2 بچے نہیں پل رہے ہیں.
اور کبھی کبھی جو نسبندی کرا لیا تو 2 بچے پیدا ہوئے، دونوں کے دونوں مر گئے، اب کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ارے بھائی جب 10 بچے رہیں گے تو 10 اگر 100 روپیہ دے گا، جب بوڑھے ہو جائیں گے ہم تو کتنا فائدہ ہے؟ اور کم بچے رہیں گے تو ہم کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلے آئیں گے، جیسے امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور انڈیا میں کہیں کہیں پر ہو رہا ہے۔ یعنی اولڈ ایج ہوم جانتے ہیں؟ یعنی بوڑھے ماں باپ کا گھر، جہاں ماں باپ کو لے جا کے چھوڑ دینے کا۔ یہ 1 بچے یا 2 بچے، فائدہ کیا ہوا؟ 10 بچے رہیں گے، 12 بچے رہیں گے تو 10 اب 12 اگر 100 روپیہ دے دے ابا کو تو کتنا ہوگا؟ ہو جائے گا نا۔ ابا کو وہ نہیں رکھے گا تو دوسرا رکھے گا، دوسرا نہیں تو تیسرا رکھے گا، تیسرا نہیں تو چوتھا رکھے گا، کوئی نہ کوئی تو رکھے گا۔ اور جن کے پاس 2 ہی ہے، 1 ہی ہے، وہ کیا کرے گا؟ تو آپ ہی بتائیے، نسبندی کرنا صحیح ہے؟ نہیں صحیح۔ ابھی میں ایک ویڈیو اور دیکھ رہا تھا، ایک صاحب ہیں، ان کے بعد 3 بیوی ہے اور 60 بچے ہیں۔ کتنے؟ 60۔ وہ سنچری مارنے کی چکر میں، جانتے ہیں سنچری مارنا مطلب؟ 100 پورا کرنا چاہ رہے ہیں وہ۔ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو پوری کر دے، زور سے بولیے آمین۔ بھائی جس کی جو مراد ہے اللہ پوری کر دے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ابھی ہم اور آپ دنیا کے اندر ہیں، پانی میں بھی بلڈنگ بننے والی ہے، پانی میں بھی بلڈنگ بنے گی۔ اب آپ ہی بتائیں، ندی میں پل بن رہا ہے، تو جب ندی میں پل بن سکتا ہے تو ندی میں بلڈنگ کہیں نہیں بن سکتی ہے؟ پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے روڈ بنایا جا سکتا ہے، تو پہاڑ کو کاٹ کے بلڈنگ کہیں نہیں بن سکتی ہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ ایک سمے ایسا آئے گا پانی میں، پورے سمندر میں بلڈنگ ہو جائے گی۔ ایک سمے ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، پورے پہاڑ پر بلڈنگ کھڑی ہو جائے گی، دیکھ لیجیے آپ۔ تو اللہ نے تو انتظام کر رکھا ہے۔ اچھا آپ ہی بتائیے، کتے کو بچے زیادہ ہوتے ہیں یا بکری کو بچے زیادہ ہوتے ہیں؟ اب کوئی مراد مت لیجیے گا، بس صرف مثال سمجھا رہا ہوں۔ کتے زیادہ ہوتے ہیں، بکری کے کم ہوتے ہیں۔ تو زیادہ بچ جاتے ہیں یا کم والے بچ جاتے ہیں؟ زیادہ والے کہاں جاتے ہیں؟ ختم۔ کم والے بچ گئے، کم والے بچ گئے۔ لیکن برکت جو ہوتی ہے، برکت، بکری جو ہے وہ بار بار یہ دیتی ہے، تو اس سے برکت بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے؟ دودھ بڑھ رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ تو کبھی بکری نے یہ نہیں کہا، کتے نے یہ نہیں کہا ہم کو 10 بچے نہیں چاہیے، 5 بچے نہیں چاہیے، 3 نہیں چاہیے، کبھی کہا؟ نسبندی کرائی۔ اب بھائی چوہے نے کبھی نسبندی کرائی؟ چوہیا کو دیکھیں آپ، کتنے بچے ہوتے ہیں؟ بہت ہوتے ہیں۔ کبھی نسبندی کرائی؟ سور نے کبھی نسبندی کرائی؟ اب مولوی صاحب ایسا کھول کے بولتے ہیں، تو ہم کاہے کرا لیتے ہیں بھائی؟ کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ انتظام کریں گے۔ ارے ہمارے بچے زیادہ ہوں گے تب نہ فوجی بنیں گے، اور ملک پر اگر کوئی آفت آئے گی تب نہ سامنے کھڑے رہیں گے بھائی۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی یہ سوچ کے نسبندی کرا رہا ہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے، جی نہیں، اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ انتظام کرے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو، پوتوں کو، پوتریوں کو، نواسے کو، ناتی کو، سب کو اللہ نے کھلایا اور پلایا، اور اللہ انتظام کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، آج اپنے سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسی برائی میں لگے ہوئے جہاں لاٹری چلتی ہے، جانتے ہیں لاٹری کھیلنے والے بھی ہیں اپنے یہاں لوگ، جوا کھیلتے ہیں، لاٹری کھیلتے ہیں، اور لاٹری میں کبھی جیتتے اٹھتے نہیں، صرف اپنا پیسہ ہی جاتا ہے، بہت پیسہ چلا جا رہا ہے، لوگ لاٹری کھیل رہے ہیں، غلط ہے۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے یہاں جو یہ پینا نہیں چھوڑ رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایک دم پینے کھانے والے، میوزک سن رہے ہیں، میوزک۔ ابھی میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا، کل پرسوں میں نے چیک کیا، مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 8800، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زناکاری عام ہو جائے گی، عورت جب مردوں کے سامنے خوشبو لگا کے آئے گی، پھر اسی طریقے سے شراب پی جائے گی، پھر اسی طریقے سے میوزک کی چیزیں بکے گی۔ تو میوزک والا کام، موبائل تو ہے ہی، قرآن رہے نہ رہے لیکن گانا ہے کہ نہیں، اس میں گانا ہے رکھے ہوئے، اور ڈانس دیکھنے جاتے ہیں، ہاؤس فل، پیسہ دے رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجیے اسی حالت میں موت نہیں آئی،
کتنے لوگ ایسے ہیں جو ڈانس کرتے کرتے مر گئے، دیکھے ہوں گے آپ، اسٹیج پر ہیں، لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، ختم ہو گئے، موت آ گئی، بلاوا آ گیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سجدے میں چلے گئے، آخر بتائیے سجدے والی موت اچھی ہے؟ قرآن کی تلاوت کرتے چلے گئے، کتنے لوگ تقریر کرتے ہوئے چلے گئے، جمعہ پڑھائے نیچے اترے چلے گئے، کب بلاوا آ جائے میرے بھائیوں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے برائیوں کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم اور آپ نہیں چھوڑیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، کیا معلوم ایک وقت ایسا آ جائے ہم بھی لوگوں کے لیے سبق بن جائیں، عبرت بن جائیں۔ آج وہ لوگ عبرت بنے ہوئے ہیں، نصیحت بنے ہوئے ہیں، لوگ سبق لے رہے ہیں، ہم ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ارے وہاں کے لوگ ایسے تھے، ایسا تھا، دس اور دیٹ۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ صحیح رہیں۔ ہمیں اور آپ کو علم سیکھنا ہے۔ آج ہم اور آپ دینی علم میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ بتائیے آپ، لوگ مولانا نہیں بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ آپ کا یہ مدرسہ اتنا بڑا ہے، کیا اس مدرسے میں صرف اسی گاؤں کے بچے پڑھتے ہیں کیا؟ باہر کے بچے زیادہ ہوں گے، گاؤں کے کم ہوں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ حق کر ایمانداری بول رہا ہوں۔ کاہے مولانا کاہے نہیں بنائیے گا؟ حافظ صاحب کاہے نہیں بنائیے گا؟ اگر دیدی اور بنگال سرکار یہ اعلان کر دے کہ جتنے حافظ قرآن ہیں سب کو سرکاری جاب ملے گا، تو جو قرآن کے حافظ ہے سرکاری جاب، سرکاری نوکری ملے گی، جتنے مولانا ہیں سب کو سرکاری نوکری ملے گی، تو ہر گھر میں مولانا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حافظ صاحب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آج اپنے یہاں علماء کی بھی عزت گھٹ گئی ہے۔ ابھی میں نقل کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا تو ایک روایت مجھے ملی، میں یہ سوچ رہا ہوں آپ کو سنا ہی دوں۔ یہ عدم ایسی چیز ملی کہ عدم میرا دماغ گھوم گیا کہ ارے ایسا بھی ہو رہا ہے کیا؟ الثقات لابن حبان، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 105، تابعی ابو نضرہ منذر بن مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں تھے اور مدینہ میں ایک آدمی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے جو مولانا لوگوں کو گالی دیتے ہیں؟ غور سے سنیے گا۔ تو ایک آدمی تھا جو گالی بک رہا تھا، ہم نے ان کو روکا کہ تم مت گالی دے، کیوں گالی بک رہا ہے؟ وہ نہیں مانا، آسمان سے بجلی آئی اور بجلی نے اس کو مار دیا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اگر ہم اور آپ مولانا لوگوں کے ساتھ غلط کام کریں گے، گالی بات دیں گے، تو اللہ کی طرف سے ہم پر بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اور ایک صاحب کو تو امام صاحب کی بد دعا لگ گئی، دلیل سنائی دیتا ہوں۔ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755، کوفہ کے اندر گورنر تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نماز بھی پڑھاتے تھے۔ آج کل اپنے یہاں کیا ہے، مسجد میں امام صاحب سے بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے، مولانا اچھے نہیں ہیں، بھالو نا، صحیح نہیں، اچھا آدھا منٹ لیٹ ہوئے، ارے مولوی صاحب کہاں تھے؟ آدھے منٹ میں کہاں تھے؟ ایک ارے مولانا کہاں تھے؟ اچھا مولوی صاحب یہ لائٹ کاہے جل رہی ہے؟ ارے مولوی صاحب یہ پنکھا کاہے چل رہا ہے نا؟ بہت شکایت ہے۔ اور کتنے لوگوں نے تو یہاں تک بول رکھا کہ مولانا کو جب تک نہیں نکالیے گا ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں صحیح ہے، میں ایسے گاؤں کو بھی جانتا ہوں اور مسجد کو بھی جانتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو کوفہ میں بھی ایک آدمی تھا جس کا نام تھا اسامہ، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نکال دیا، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار کو بنا دیا رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ گورنر بھی رہیں گے، نماز بھی پڑھائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک کمیٹی بیٹھی، آج اپنے یہاں کمیٹی نہیں بیٹھتی ہے، نکالنے کے بعد کمیٹی بیٹھنی چاہیے کہ بھئی آخر اس کو نکالا کیوں جا رہا ہے۔ اچھا آپ ہی بتائیے، آپ کے گاؤں میں حقاً ایمانداری بولیے گا، آپ کے گاؤں میں امام صاحب کتنے سال سے امامت کر رہے ہیں؟ میں اکثر امام صاحب سے پوچھتا ہوں آپ کتنے سال سے امام ہیں؟ تو 6 مہینہ سے۔ اس کا مطلب ادلا بدلی بہت چل رہا ہے۔ آپ کتنے سال سے امام ہیں؟ تو 15 سال سے۔ تب آپ امام نہیں ہیں، تب آپ امام ہیں ہی نہیں۔ بھائی امام کا مطلب ہے ادلا بدلی ہو، یعنی 6 مہینے پر نکالو، 6 مہینے پر نکالو، 6 مہینے پر نکالو، یہی تو پرمپرا چل رہی ہے۔ جبکہ میرے بھائیوں امام کو ہمیشہ رکھنا ہے، کبھی نکالنا نہیں۔ امام صاحب کو تو نکال دیا، لیکن امام صاحب نے متولی صاحب کو نہیں نکالا۔ متولی صاحب کو بھی نکلنا چاہیے کہ امام صاحب نکل گئے تو میں بھی مسجد کی صدارت سے ہٹ جا رہا ہوں۔ تو سن لیجیے، ایک کمیٹی بیٹھی،
कमेटी बैठी तो कमेटी ने देखा तो एक ही आदमी था, उसने कहा ये सही नमाज नहीं पढ़ाते हैं, इंसाफ नहीं करते हैं, तो उनको रहा ही नहीं गया। साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा, अल्लाह ये बंदा झूठा है, झूठी शान के लिए खड़ा हुआ है। 3 बद्दुआ कर दी, फातिल फ़क्र हो वातिल उम्र हो वारिज़ बिल फितन, अल्लाह तू इसको फ़कीर बना दे, फ़कीरी को बढ़ा दे, इसकी गरीबी को बढ़ा दे, इसकी उम्र लंबी कर दे और इसको फितने में डाल दे। 3 बद्दुआ कर दी। रावी बयान करते हैं इस हदीस को जिन्होंने बयान किया, कुछ दिनों के बाद देखा गया उसी ने तो कहा कि मुझे साद की बद्दुआ लग गई है। वो बूढ़ा आदमी लंबी उम्र पाई, ये भौं है ना भौं, ये भौं के बाल आँख में घुस गए और लंबी उम्र पाई, इतना फ़कीर हो गया, रोड पर भीख मांगता था और लड़कियों को छेड़ा करता था। ये हदीस मैंने 1-2 जगह पे सुनाई है, कई जगह पे सुनाई है। एक साहब जिनको इमाम साहब से झगड़ा था वो रोते हुआ है और इमाम साहब भी रोने लगे, दोनों गले मिल गए और माफ़ी तलाफ़ी कर ली। एक जगह मैंने और ये हदीस सुनाई, 5 साल से टेंशन था, 2 भाइयों में मिल गए। एक जगह और मैंने ये हदीस सुनाई तो एक साहब खड़े हुए और कहा, मौलवी साहब मैं मुतवल्ली नहीं रहूँगा। अरे भैया आप रहिए मुतवल्ली, काहे नहीं मुतवल्ली रहिएगा? तो मेरे भाइयों, इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। अगर हम और आप इमाम साहब के साथ, मौलवी साहब के साथ गलत रहेंगे तो उनकी बद्दुआ लग सकती है, इसलिए बचिए। अब आखिरी बात बयान करके रुखसत दूंगा। अपने यहाँ देख लीजिए, माँ बहन का भी बड़ा मसला है, पर्दे उर्दे का। अब तो माशाल्लाह थोड़ा बहुत पर्दा आ गया। ये काला बुर्का जो है ना, कहीं कहीं पर लोग देखते तो बोले अरे बड़े वो भूतनी नज़र आ रही है। ऐसा नहीं, पर्दा तो पर्दा होना चाहिए। जैसा कि तुर्की और सीरिया की एक फ़ोटो आई, बिल्डिंग गिर गई लेकिन उस औरत ने अपना पर्दा नहीं हटाया, बस वही बुर्के के अंदर, और सबको कहा नहीं मैं सही हूँ, मुझे हाथ मत लगाओ, और पूरे पर्दे में वो बाहर निकल के चली गई। देखा, गौर करने की बात है। कोई हमको न देखे, काहे कोई देखेगा? तो लेकिन ये कब होगा? जब हम और आप अपने बच्चे को बचपन से सिखाएंगे। बातें बहुत सारी करनी थी आपसे, ये चंद बातें मैंने, कुछ बातें रखी है आपके पास। अगर हम और आप कोशिश करेंगे तो फ़ायदा। शेख आ गए? अच्छा हाँ, शेख आ रहे हैं। जब तक बात को जारी रखेंगे तो मेरे भाइयों, पर्दे के सिलसिले में हम सबको जिम्मेदार बनना पड़ेगा। मैं एक हदीस सुनाना चाहता हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी किताबुल मगाज़ी, हदीस नंबर 41 उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक जगह पे थी। एक सहाबी थे सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से गुजरे। असल में उनका हार गुम हो गया था, तो लोग निकल गए थे। अब ये वहीं पर थी कि लोग आएंगे हमको ढूंढ के ले जाएंगे। तो सफ़वान बिन मुअत्तल ने जब देखा तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हदीस के अंदर आया कि उन्होंने अपना चेहरा जो है वो छुपा लिया, दुपट्टे से छुपा लिया, और अपनी ऊँटनी को आगे बढ़ाया और ऊँटनी पर बैठा के ले आए। तो पता ये चला जब मर्द का आमना सामना हो दुपट्टा लग जाए। मुसनद अहमद की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब वो अपने घर में जाती, अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ दफन है वो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर है। जब तक उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ दफन नहीं थे, ये आया जाया करती थी। लेकिन जब उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ दफन हो गए तो वो कहती है कि मैं पर्दे में हूँ। अब गौर कीजिए, यानी मुर्दे से पर्दा, हयान मिन उमर, उमर से हया करते हुए। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चियों को, बीवियों को बचपन से ये सब सिखाइएगा तो उसका बड़ा फ़ायदा है। तरबियत बचपन से होनी चाहिए। शिका गए? बस आखिरी बात बयान करके रुखसत दूंगा। अपने यहाँ नौजवानों का जो मसला है मेरे भाइयों, ये देख लीजिए, सुअर कट बाल, जानते हैं सुअर कट बाल को कैसे कटाया हुआ है? ये कौन कटवाते हैं? तो इसलिए बच्चे लोगों की तरबियत सही कीजिए, नौजवानों की तरबियत सही कीजिए, और ऐसे बालों के काटने से दूर रहिए। बातें बहुत सारी करनी थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम में से जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान हाल अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज़ में डूबे हुए अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। आमीन। फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह। শেষ বক্তা আসছেন বাংলাভাষী পুরো পশ্চিম বাংলা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, বিভিন্ন জায়গায়
যেনার বক্তব্য